الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو وہ کیا ہی خوب ہے، اگر تم ان کو مخفی رکھو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ صدقہ کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہارے سب کاموں سے اللہ خبر رکھنے والا۔ صدقات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صدقہ فرضیہ، ایک ہے صدقہ نافلہ۔ ایک فرض صدقہ ہے، ایک نفل صدقہ ہے۔ صدقہ فرضیہ کو ظاہر کر کے دینا چاہیے، زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فرضیہ ہے، یہ صدقہ ہم پر فرض ہے، یہ اعلانیہ طور پر اگر بندہ دے زیادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہی مختار ہے، امام طبرانی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور قاضی ابو الیعلا کا یہی مختار ہے، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نفلی صدقہ کو مخفی طور پر دینا افضل ہے، جو فرض صدقہ ہے وہ اعلانیہ طور پر دیا جائے، نفل صدقہ ہے وہ مخفی طور پر۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نفلی صدقہ کو خفیہ طور پر دینا اعلانیہ صدقہ سے 70 درجے افضل ہے، اور صدقہ فرضیہ کو اعلانیہ دینا خفیہ دینے سے 25 درجے افضل ہے۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے یہ بات اپنی رائے سے نہیں کہی، اس لیے کہ اس پر مقبول ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اور امام زجاج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زکوٰۃ کو خفیہ طور پر دینا بھی آسان تھا، لیکن اب لوگ بدگمانی کرتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ اور امام ابن عربی نے کہا کہ خفیہ اور اعلانیہ صدقات کی ایک دوسرے پر افضلیت کے متعلق کوئی حدیث نہیں ہے، اور امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے سائے میں، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا اس دن یہ 7 لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ایک رحمت کا سایہ بھی کہنے، اور دوسرا اس دن اس کے فضل کا سایہ بھی ہوگا۔ پہلا ہے امام عادل، وقت کا امام ہو اور عادل ہو، یہ اللہ وحدہ لا شریک کل اس کو اپنے رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشو نما ہو، گھریلو ماحول ایسا ہو، جیسے اب ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہر وقت قال قال رسول اللہ یا قرآن حدیث، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، گھر کا ماحول سارا دینی تھا، مدرسے کے اندر رہائش، طلباء کرام کے ساتھ ہی ہر وقت کھیلنا بھی تو طلباء میں کھیلنا، اور پڑھاتے ہوئے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ کے بیٹھ جانا۔ پھر اس کے بعد جب ہوش سنبھالی انہی کے شاگرد ہو گئے، پھر پڑھتے رہے، اور جس وقت پھر پڑھا انہی کی ہوش میں پھر پڑھانا شروع کر دی۔ ایک ہمارا ایک مذہبی ماحول رہا ہے ہر وقت۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ بڑے خوش نصیب ہے جس کا دینی ماحول میں، ضروری نہیں ہے کہ مدرس ہوں، عالم ہو، باپ تو جبھی، بعض ایسے میں نے گھرانے بھی دیکھے ہیں جن کے بزرگ نہایت ہیں پرہیزگار، شبیدار، اور بڑے بڑے نیک لوگ، اللہ تعالیٰ گھریلو ماحول انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہر وقت اب جیسے اللہ تعالیٰ سلامت رکھتے دعوت اسلامی کو، ان لوگوں نے بڑا آ کے جو ہے الحمدللہ دینی ماحول کو
پروان چڑھایا ہے اور حضور کی سنتیں عام کی ہیں اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو عام کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اہل سنت ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان لوگوں نے آ کے بہت ایک ماحول بنایا ہے کہ گھر کے اندر حضور کے ذکر کو عام کرنا، دینی جو ہے روایات کو عام کرنا، عبادت کا معاملات جو ہے ایسی اگر گھرانے میں پرورش ہو تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، ایک ہے مسجد کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر، اذکار پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اس معاملے کے اندر. ایک ہے مسجد کو آ کے برباد کرنا. یہ دونوں معنی رکھتے ہیں. آج اس دور میں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بڑی اچھی طرح یاد آ رہی کہ ایک زمانہ یہ آئے گا لوگوں پر کہ جب ان کے خدا الگ ہو جائیں گے، ان کے خدا الگ ہو جائیں گے، مقصود حیات ان کے الگ ہو جائیں گے. کسی کا شہرت ہے، کسی کا دولت ہے، کسی کا پیسہ ہے، کسی کی عورت ہے، یہ تمام وہ خدا بنا دیں. مسجد میں آنے کے مقاصد بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں. عجیب، ایک بندہ آ رہا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، بس اس کا کوئی مقصد نہیں اور مسجد میں آنا. اس میں آنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا، عبادت کرنی. ایک آنا ہے اس میں آ کے صرف انالیسس کرنا ہے یا دیکھنا ہے. ایک بندے نے آنا ہے اس میں نوٹ کرنا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ میری زندگی میں نہ گزرے جس لمحے میں میں مسجد کے خدام کی کوئی عیب یا ان کی غلطی نہ نوٹ کروں. اب وہ بندہ خود ہی اس بات کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ میں آ کیوں رہا. ہاتھ میں میرا قرآن ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر زاہد صاحب کیا کر رہے ہیں، ابھی کھوکر صاحب کیا کر رہے ہیں. میرا مقصد قرآن پڑھنا ہے. میں یہاں پر حدیث کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے چیمہ صاحب کیا کر رہے ہیں، ادھر سے فلاں حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں، ادھر یہ کیا کر رہے ہیں. میرا مقصد وہ رائے ہے. مسجد میں آ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے. جب آدمی کسی کے گھر میں جائے اور میزبان کی طرف متوجہ نہ ہو اور منہ ادھر ادھر پھیر کے بیٹھے. فکر صاحب مجھے بلاتے اپنے گھر، میں ان کے گھر جا کے ان کی طرف منہ نہیں کرتا، میں ادھر ہی منہ کر کے بیٹھ جاؤں. کبھی میں ادھر کر لیتا ہوں، کبھی ادھر کر لیتا ہوں. حضرت صاحب کہیں گے یار عجیب آدمی، میں نے ان کو اپنے گھر میں بلایا ہے اور یہ مجھ سے ہی مخاطب نہیں، میرے سے ہی کلام نہیں کر رہے. بلا تشریف، بلا تشریف، بلا تشریف. اللہ کی ذات بڑی اس سے بڑی بالا اور بڑی بلند. میری ذات کی اصلاح ہو جائے اس سے بڑھ کے بات ہو، میرے خطائیں معاف ہو جائیں اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں. مسجد میں آنے کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا، بس اور کوئی مقصد نہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے جس کا پردہ چاک کرنا ہے وہ خود بخود سامنے لے آتا. جس کو عزت دینی ہے دنیا ذلیل کرنے کے پیچھے لگ جائے، رب سونا عزتوں کی کوٹھی سے بٹھا دے. میں نے حدیث پاک کبھی چند دن پہلے ہی بیان کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثلاث اقسم علیہن وحدثکم حدیثا فاحفظوا. 3 چیزوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور اس کو یاد رکھو کہ ان چیزوں پر میں نے اللہ کی قسم کھائی. پہلا، مجھے اللہ کی قسم ہے جو بندہ صدقہ دے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فقیر نہیں کرے گا. یہ مجھے اللہ. دوسرے حضور فرماتے مجھے اللہ کی قسم ہے، رب صاحب کی قسم، جو بندہ کسی پر ظلم کرے اور مظلوم خاموشی سے صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن عزت کی کوٹھی پر بٹھا کر، اس پر میں رب کی قسم کرتا.
تیسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس بندے کو فقیر کہتے ہی چھوڑے گا۔ جس نے ایک دفعہ ایسے کر لیا نا اب وہ ساری زندگی ایسے ہی رہے گا، کبھی اس بندے کا ایسا معاملہ نہیں ہونے والا۔ ایک دفعہ یہ مانگنے کی لت پڑ گئی، سوال کا دروازہ کھل گیا، پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی بیماری کے اندر ہی موت دے دے۔ بڑے سے بڑے میں نے دیندار دیکھے ہیں، مذہبی شخصیت رکھنا، لیکن ایک دفعہ انہوں نے سوال کا دروازہ کھولا ہے، پھر سوال کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ میرے پاس کئی شاگرد ایسے آئے اور انہوں نے بڑی بڑی اس بات کی کہانیاں سنائی کہ ہم مانگتے تو مسجد کے لیے چندے تھے۔ میں ایک جگہ کی مسجد کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کہتے ہیں ہم وہاں پہ خدمت کرنے کے لیے جاتے، تو بڑے ہائی فائی علاقے کی مسجد ہے، وہاں پر بڑی بڑی ٹائل لگی ہے، بڑی بڑی ٹائل، ایک ایک ٹائل 7,000 روپے کی آئی، اتنی فائن ٹائل ہے، بہترین ٹائل۔ کہتے جی ہم نے وہ ٹائلیں مسجد کے لیے مانگی ہیں، انہی ٹائلوں سے اپنے گھر کے اندر بھی وہ ٹائلیں لگائی ہیں، اپنے گاؤں کے گھروں میں بھی لگائی ہیں، اپنے لیٹرینوں تک وہ ہم نے ٹائلیں لگائی، مانگی مسجد کے لیے، اور رات کو اٹھا اٹھا کر لے آتے غالب۔ تو سوال کا دروازہ کھل گیا نہیں۔ آپ کی لیٹرین میں 7,000 روپے کی ایک ٹائل لگی ہے، اس ٹائل کا کیا فائدہ ہے جو مانگ کے اور خیرات کھا کے آپ نے لگائی؟ سادہ پلستر ہی ہے نا، اور اپنی محنت کا ہے، اس سے خوبصورت شاہی کوئی، اس سے خوبصورت چیز ہی کوئی۔ گارے کی لپی ہوئی دیوار ہے، محنت کی کمائی کی، سبحان اللہ، اس سے خوبصورت بات ہی کوئی، اس سے شاندار بات ہی کوئی۔ وہ 7,000 تو چھوڑ دو، 1.5 لاکھ روپے کے ہو، مانگ کے کھایا تو کیا کھایا؟ خیرات ہی کھائی، کھائی تو خیرات، اور ہم خیرات فقیروں کو دیتے، ہم خیرات فقیروں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ فقیر ذرا ہائی فائی فقیر، ذرا اونچے لیول کے فقیر، ایک وہ فقیر ہے جو 5 روپے 10 روپے میں مان جاتا ہے، یہ وہ فقیر ہے جو 5-10 میں۔ تو میں قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پر۔ آپ فرماتے ہیں جس نے ایک دفعہ سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس بندے کو پھر محتاج کر کے ہی چھوڑے گا، پھر اس پر کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ وہ جو ہے سوال کرنا چھوڑ جائے۔ اب آپ دیکھیں کشکول اٹھائی ہوئی ہے، بڑے سے بڑا مل کا مالک بھی، بلکہ ایک مل تو کیا ملوں کے مالک، کشکول اٹھائی ایک دفعہ اور پھر وہ مانگتے ہی جا رہے ہیں، مانگتے ہی جا رہے ہیں۔ کیا پیٹ کے اندر 300 روٹی ڈال کے وہ سوتے رات کو؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دولت تو دے دیتا ہے، رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ بیماریاں اتنی لگا دی ہیں کہ وہ روٹی بھی نہیں کھا سکتے، پھوکی ڈبل روٹیوں کے اوپر وقت گزار کے وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ نے دولت دے دی ہے، رزق چھین لی، خدا کی نعمتیں نہیں کھا سکتے۔ ہمارا جب دل کرتا ہے ہم چوک پہ کھڑے ہو کے کبھی گول گپے کھا لیے، کبھی دہی بلے کھا لیے، کبھی پوڑیاں کھا لی، کبھی چھولے کھا لیے، جو دل کیا آ کے کھا پی گئے، اس کا احساس نہیں، قدر نہیں، اس سے بڑی اور کیا دولت ہے؟ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، اور وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ مسجد میں ہم لوگ آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے رضا، بس۔ نہ میں آپ کو کچھ دے سکتا ہوں، نہ آپ سے مجھے کوئی مطالبہ، ہمارا دونوں کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ مسجد میں آئے، اللہ اس کی رسول کی رضا کے لیے ملے اور چلے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آج یہ نظر تو نہیں آتا
کہ کسی لڑکے کو خوبصورت لڑکی گناہ کی دعوت دے اور لڑکا پیچھے ہٹ جائے، یہ نظر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی لڑکا ایسا کر لے تو پھر وہ خدا کی رحمت کے سائے میں، اللہ کے سائے، ایسا کر کے تو دیکھو۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی باتیں گرانے، آپ سرکار کو ملکہ وقت نے گناہ کی دعوت دی، اور دعوت بھی دی 7 سالوں کے اندر، کمرے کے اندر کمرہ تالا لگا کر، پھر آگے کمرہ، پھر کمرہ، پھر کمرہ، بدنامی کا ڈر ہی کوئی نہیں، زبردست پہرے، زبردست پہرے، لڑکی کی رضامندی بھی ہے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے نبی نے وہ دعوت قبول نہیں کی، لیکن پھر آپ اندازہ فرمائیں اس کی خاطر ذلت کتنی اٹھانی پڑی، 12 سال تک پھر قید خانے میں گزارے وقت۔ اور مجھے حضور کی وہ حدیث یاد آ رہی، حضور نے فرمایا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مظلوم صبر کر جائے اللہ اس کو عزت کی کرسی پہ ضرور بٹھاتا ہے۔ پھر مصر نے وہ وقت دیکھا تھا کہ پورا مصر اس کا غلام تھا، اور وہ ایک مصر کا آقا، وہ والی مصر، والی مصر، اللہ نے پھر وہ وقت دکھایا۔ اگر کوئی آج بھی اس طرح کر کے دیکھے تو اللہ آج بھی یہ اپنی قدرت کو دہرانے کے لیے موجود ہے، اس کی قدرت آج بھی اس طرح موجود ہے، لیکن عزت آبرو اپنی سنبھال کے تو دیکھ، پھر اس کی جوانی پر فرشتے رشک نہ کریں تو بات۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے خفیہ صدقہ دیا حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یہ بڑی مشکل چیز ہے، یہ اس دور کے اندر سب سے بڑا، آج بھی یہ میں چیز دیکھتا ہوں تو ہمارے جیسے عام لوگوں کے اندر ہی نظر آتی ہے، ورنہ جس طرح آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا کیا ہونا، بڑا تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں متقی سب سے زیادہ بڑا ہے۔ جس طرح وی آئی پی ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے بندہ، وی آئی پی، پیسہ زیادہ ہوتا چلا گیا، وی آئی پی کی ڈیفینیشن تو اور ہے، لیکن میری ڈیفینیشن میں وی آئی پی کی جو فل فارم ہے وہ کچھ اور ہے۔ لوگ کہتے ہیں ویری امپورٹنٹ پرسن، میں کہتا ہوں ویری ایڈیٹ پرسن۔ جس طرح وہ وی آئی پی ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس طرح اس کی طبیعت اور تھوڑی سی، وہ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اگر سڑک بھی گلی بھی بنوائی ہے نا جی، تو گلی کے اینڈ پہ انہوں نے اپنا پتھر ضرور لگوانا ہوتا ہے کہ یہ چودھری صاحب نے گلی بنوائی ہے، حالانکہ قوم کا پیسہ قوم نے ہی لگایا، انہیں سے لے کے انہیں پہ خرچ کر کے نام اپنا لگا دیے تھے، یہ جناب فلاں کونسلر صاحب نے لگایا، یہ سیکرٹری صاحب نے لگا دیے جناب، یہ جناب حضرت صاحب نے لگا دیے، بڑی سڑک بنا دی، خوشیاں بناؤ۔ ہم جیسے بندے کیا ہے یار، اللہ کو دے، اللہ کے نام پہ دیا تم کر دو۔ حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ جس کا دوسرا ہاتھ نہ جانے تو اس نے کیا خرچہ کیا ہے، ایسا بندہ پھر اللہ کی راہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں اتنا آہستہ پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ فرمایا سنانا تو اللہ کو ہی ہے، تمہیں تو نہیں سنانا، اللہ کو سنانا ہے، تو میری شارت سے بھی زیادہ دینا اللہ کو ہے، تو وہ جانتا ہے کون کیا دے رہا ہے، کون کیا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو ہمارے دلوں میں بھی اٹھنے والے خیالات سے واقف۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا حتیٰ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے، اللہ اکبر، یہ حدیث پاک تو یہ کیا بات۔ ہر کوئی ظاہر میں بیٹھ کے تو میں بھی تصویر ٹکا کے رو لیتا ہوں، ظاہر میں تو مجھ سے بڑا بھی شاید کوئی ولی مجھے نظر ہی نہیں آتا، لیکن جب تنہائی میں ہوں پھر اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور ایسا ہو اگر کہ بھی اس کی یاد میں، اس کے محبوب کے عشق میں آنکھوں سے آنسو نکلیں، تو ایسا بندہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کھائے، ایسا بندہ واقعی اس کو عشق ہے، یہ ہے عشق۔ ظاہر میں بڑے بڑے متقی موجود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذا ذکر اللہ، جب تو ان کا چہرہ دیکھے تجھے اللہ یاد آ جائے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں نا تو منہ سے بلا اختیار نکل آتا ہے سبحان اللہ. جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بندہ دیکھتے ہی ساتھ ہی ہمارے دل سے بے اختیار نکل جاتا ہے سبحان اللہ. جب ایسی کیفیت ہو، ایسا کبھی معاملہ آ جائے، اس بندے سے دعا ضرور کرا، لازمی دعا کروا دو کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے. اور یہ عام بندے کو دیکھ کر نہیں دل میں کیفیت ہے، چاہے وہ جتنا مرضی پیر بڑا پیر صاحب ہو، ٹھیک ہے، اس کے روب کی وجہ سے ہم سر جھکا دیں تو جھکا دیں، لیکن زبان سے بلا اختیار نہیں نکلتا. یہ کسی کسی کو دیکھیں تو سبحان اللہ. جب ایسی کیفیت آ جائے پھر اس کو پکڑ لو کہ یار میرے لیے بھی ہاتھ اٹھا دے. اور جس وقت وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا تو رب کائنات کے رحمت کے سائے میں تو وہ ہے ہی ہے، شاید مجھے تجھے بھی اس سے رحمت کا قطرہ مل جائے. رحمت دا دریا الہی ہردم بغدہ تیرا جے قطرہ بخشے مینوں امر جانا. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ